السلام علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ نقب زنی کی یہ واردات اور میری تفتیش کی یہ روداد ان حضرات کے لیے شاید عجیب و غریب ڈرامہ ہو جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان حضرات کے لیے جو ملک کی تقسیم یعنی اگست سن 1947 سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، یہ ڈرامہ حیران کن نہیں ہوگا۔ ہندوؤں کی ذہنیت کو جاننے والے اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ سن 1944 کے بعد جب مطالبہ پاکستان مشہور ہو چکا تھا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہر سطح اور ہر شعبے میں نقصان پہنچانے کے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ ایک غریب سے مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کانگریس کے لیڈر اسے سیاسی مسئلہ بنا کر ایک محاذ پر متحد ہو جاتے تھے۔ اسی دور میں ہندوستان کے ایک شہر میں ایک امیر کبیر ہندو تاجر کے گھر نقب لگی۔ میں حسب معمول اس شہر کا نام اور کرداروں کے اصلی نام استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اس کا مرکزی کردار جو مسلمان تھا وہ پاکستان میں ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے بیٹوں نے یہاں محنت اور دیانتداری سے باعزت معاشرتی حیثیت حاصل کر لی ہے جس کی مجھے دلی خوشی ہے۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی خاصی دیر تھی، مجھے ایک ہندو کانسٹیبل نے جگایا اور بتایا کہ نقب زنی کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ میں دفتر میں گیا۔ رپورٹ دینے والا ایک ہندو سیٹھ تھا۔ شہر کے بڑے بڑے سیٹھوں، سیاسی اور مذہبی لیڈروں، جرائم پیشہ افراد اور دیگر ہنڈوں وغیرہ سے پوری طرح آگاہ ہونا ایس ایچ او یعنی تھانے کے انسپکٹر انچارج کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میں ابھی ان لوگوں سے واقف نہیں ہوا تھا کیونکہ اس شہر میں آئے اور تھانے کا چارج لیے ابھی مجھے 12 روز ہوئے تھے۔ کانسٹیبل نے مجھے گھر میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہندو سیٹھ شہر کے چند ایک بہت امیر تاجروں میں سے ہے اور اثر و رسوخ والا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ ذرا سنبھل کر اور محتاط ہو کر بات کی جائے اور اسے ٹرخانے کی کوشش نہ کی جائے جیسا کہ بعض تھانے دار کیا کرتے تھے۔ نقب زنی کے متعلق تھوڑی سی تشریح ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ نقب کا آج کل رواج نہیں رہا۔ اب تو دن دہاڑے تالے توڑے جاتے ہیں، راتوں کو چور اور چکے دیواریں پھاند کر اندر چلے جاتے ہیں اور جو ہاتھ لگے اٹھا لے جاتے ہیں، پستول دکھا کر بینک لوٹ لیے جاتے ہیں اور ایسی دلیرانہ وارداتیں ہوتی ہیں جیسے اس ملک میں نہ پولیس ہے نہ قانون۔ ان دلیرانہ وارداتوں سے یہ مطلب لینا غلط ہے کہ ہمارے جرائم پیشہ لوگ دلیر اور جاں باز ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قانون کے محافظ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ان میں بعض سیاسی پارٹیوں کے پالے ہوئے بدماش ہوتے ہیں جنہیں سیاسی میدان میں مخالفین کے جلوسوں میں ہنگامہ کرنے اور مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کے ہنڈے منمانی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور انہیں یہ حق دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی پولیس بھی کرتی ہے، لیکن یہ نہ بھولیے جیسے سیاسی اور سرکاری نظام میں پاکستان جیسے سیاسی اور سرکاری نظام میں جہاں کسی وارداتگی کی گرفتاری کے ساتھ ہی اوپر سے ایک ٹیلی فون آ جائے کہ ملک صاحب خیال رکھنا یہ اپنا آدمی ہے، وہاں پولیس آفیسر قانون اور تحفظ عامہ کے بجائے اپنی نوکری اور ترقی کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ جہاں قانون شکنی کی اتنی پشت پناہی حاصل ہو جائے وہاں کسی کو نقب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انگریزوں کی حکومت میں ایسی کھلی چھٹی نہ جرائم پیشہ لوگوں کو تھی نہ پولیس کو۔ ہیرا پھیری پھر بھی ہوتی تھی، رشوت بھی لی جاتی تھی، لیکن یہ حال نہیں تھا کہ سارا نظام ہی ہیرا پھیری اور رشوت پر چل رہا ہو اور لوگ قانون کو ہی خرید لیں۔ میں نے چوروں کے ساتھ تھانے داروں کو بھی 10-10 سال کے لیے قید ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت واردات اس طرح کی جاتی تھی کہ سوراخ اور کھرا نہ ملے۔ پولیس قسم کھا کے نکلتی تھی کہ سوراخ لگا کے دم لیں گے۔ ایسی صورتحال میں نقب زنی ڈاکے کا ذریعہ تھی۔ ڈاکو کسی مکان کے پچھواڑے کی دیوار صرف اتنی سی پھاڑا کرتے تھے جہاں سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگ کر اندر جا سکے اور جہاں سے عام سائز کا ٹرنک باہر نکالا جا سکے۔ نقب زنی کی وارداتیں گرمیوں میں ہوتی تھیں جب لوگ چھتوں پر یا صحن میں سوتے تھے۔ اس کے لیے زیادہ موزوں مہینے مارچ، اپریل اور اکتوبر کے ہوتے تھے کیونکہ اس موسم میں لوگ چھتوں کی بجائے صحن میں سوتے تھے۔ پچھلی دیوار کی اینٹیں ایک آئینی سلاخ سے جسے سنبا کہتے ہیں
ایسی استادی سے نکالی جاتی تھی کہ گھر والوں کو ذرا سی بھی آہٹ نہیں ہوتی تھی۔ بے حد مضبوط دیواروں میں سے اینٹیں نکال لی جاتی تھیں، پھر مجرم اندر جا کر ٹرنک اور سوٹ کیس باہر لا کر غائب ہو جاتے تھے۔ نقب زنی استادوں کا ایک فن تھا، ہر کوئی نقب نہیں لگا سکتا تھا۔ نقب لگی دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا تھا، جیسے یہ انسانوں کی نہیں جنوں کی کارستانی ہو۔ نقب ہمیشہ مکان کے پچھواڑے کی دیوار میں لگائی جاتی تھی۔ وہ مکان جن کے پچھواڑے کھلے میدان یا کھیت میں ہو، نقب کے لیے زیادہ موزوں ہوتے تھے۔ اس ہندو سیٹھ کا مکان ایسا ہی تھا۔ مکان کیا تھا؟ ایک محل تھا، پرانے زمانے کی حویلی تھی۔ پچھواڑے میں میدان تھا جس میں لڑکے ہاکی اور والی بال کھیلا کرتے تھے۔ ایک اکھاڑا بھی تھا، جہاں میدان ختم ہوتا تھا وہاں بارش کے پانی کا قدرتی تالاب تھا۔ اس سے آگے سڑک تھی اور یہ سارا علاقہ شہر کا ایک سرا تھا، یعنی اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں ضرورت کے مطابق اپنا سٹاف ساتھ لے کر ہندو سیٹھ کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ اس سیٹھ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ اس قسم کا روایتی بنیا نہیں تھا جو دھوتی اور لمبا کرتا پہنا کرتے تھے اور ان کے سر پر بودی ہوتی تھی اور جن کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ماڈرن قسم کا سیٹھ تھا، آڑت کی منڈی کا کرتا دھرتا تھا، ساہوکارہ بھی کرتا تھا، تعلیم یافتہ تھا اور سیاسی میدان کا بھی کھلاڑی تھا۔ اگر وہ روایتی بنیا سیٹھ ہوتا تو تھر تھر کانپ رہا ہوتا، لیکن یہ ہندو پورے حوصلے میں تھا۔ اس کے رپورٹ دینے اور باتیں کرنے کے انداز میں حکم کا رنگ تھا۔ دو ایک بار میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے وہ مجھے اپنا نوکر سمجھتا ہے۔ میں اس کے مکان کے پچھواڑے پہنچا تو صبح کی روشنی سفیدی میں بدل چکی تھی اور تماشائی میرے لیے یہ مشکل پیدا کر چکے تھے کہ انہوں نے نقب زنوں کے کھرے اپنے پاؤں تلے مسل ڈالے تھے۔ بہت سی اشیاء دیوار سے سڑک تک بکھری ہوئی تھیں، لہٰذا تماشائی بھی دیوار سے سڑک تک یوں گھوم پھر رہے تھے جیسے نمائش کے مختلف سٹال دیکھ رہے ہوں۔ میرے کانسٹیبلوں نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، لیکن بیکار تھا، کھرے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے نقب کو غور سے دیکھا، یہ کسی استاد کا کام تھا۔ اینٹیں استادی سے نکالی گئی تھیں، نقب زمین کے ساتھ لگی تھی، سوراخ 3.25 فٹ اور 2.5 فٹ تھا۔ اس کے قریب جو کھرے تھے وہ گڑ مڑ تھے، کیونکہ مجرموں نے وہاں بیٹھ کر دیوار توڑی تھی اور پھر اس جگہ سے تماشائیوں نے بھی کھرے مٹا دیے تھے۔ میں نے اپنی عادت اور اپنے طریقہ کار کے مطابق دیوار کے سوراخ اور زمین کو بہت ہی غور سے دیکھا۔ موقع واردات کو اگر تھانے دار گہری نظر سے دیکھے اور گھاس کے ٹوٹے ہوئے تنکے کو بھی نظر انداز نہ کرے تو کوئی نہ کوئی سوراخ اسے مل ہی جاتا ہے، خواہ وہ کسی انسان کا 2 سوتر لمبا بال ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اس کے لیے گہری نظر اور تیز دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مٹی، پتھر اور اینٹیں بولا نہیں کرتے، ان کی خاموش زبان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زمین پر ایک چیز نظر آ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، سونگا، پھر پھٹی ہوئی دیوار میں جھانکا۔ یہ چیز ایک جگہ فٹ آ گئی۔ میں نے اپنے ASI کو یہ چیز دے کر کہا، فوراً تھانے جاؤ، اس کا پارسل بناؤ اور ڈاک کے ذریعے نہیں بلکہ کسی کانسٹیبل کے ہاتھ کیمیکل ایگزامینر کو بھیج دو۔ ایک پیسنجر ٹرین 10:15 بجے گزرنی تھی۔ میں نے ASI کو مکمل ہدایات دے دی کہ وہ اس کے ساتھ چٹھی میں کیا لکھے اور اسے کہا کہ کانسٹیبل کو 10:15 بجے کی گاڑی سے بھیج دو، اسے 40 میل دور جانا تھا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا، جس کمرے کی دیوار میں نقب لگائی گئی تھی اس کے دائیں بائیں اور آگے 3 کمرے تھے۔ نقب والا کمرہ عبادت گاہ تھا، دیوار کے ساتھ ایک چبوترا سا تھا، اس پر بھگوان اور اس کی 2 دیویوں کی مورتیاں تھیں، ان کے گلے میں مصنوعی ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے قالین بچھا ہوا تھا، 2 دیواروں کے ساتھ صوفوں کی طرح بیت کی لمبی اور چھوٹی کرسیاں تھیں، دیواروں کے ساتھ مذہبی تصویریں آویزاں تھیں۔ نقب بھگوان کے دائیں پہلو کی طرف لگائی گئی تھی، اس وقت شاید بھگوان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ دائیں طرف والے کمرے میں ٹرنک، پیٹیاں اور سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں سے سامان چوری ہوا تھا۔ 2 ٹرنک اور 1 اٹیچی کیس غائب تھا۔ ایک ٹرنک 2 ٹرنکوں کے نیچے سے نکالا گیا، اوپر والے دونوں ٹرنکوں کو نقب زن الگ رکھے تھے۔ 3 اٹیچی کیس تھے جن میں سے صرف 1 اٹھایا گیا۔ دونوں ٹرنک اور اٹیچی کیس خالی تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کسی گھر کے بھیدی کا کام ہے۔ اس نے وہی ٹرنک اٹھوائے تھے جن میں نقدی، زیورات اور قیمتی کپڑے تھے۔ کرنسی کی شکل میں نقدی 36,000 تھی اور زیورات 30,000 کی مالیت کے تھے۔ کپڑے ریشمی تھے۔ باقی کمروں میں کسی چیز کو بالکل نہیں چھیڑا گیا تھا۔
باہر کا منظر یہ تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے 50 گز دور ایک ٹرنک کھلا پڑا تھا۔ اس کا تالا بہت مضبوط تھا لیکن بڑی صفائی سے توڑا گیا تھا۔ کچھ کپڑے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کچھ باہر بکھرے ہوئے تھے۔ دوسرا ٹرنک میدان کے کنارے پر تالاب کے قریب پڑا تھا۔ اس کا تالا زیادہ مضبوط اور پیچیدہ تھا، لہٰذا ڈھکنے کے پیچھے والی سلاخ نکال کر اسے کھولا گیا۔ اس میں بھی کچھ کپڑے پڑے تھے اور کچھ باہر بکھرے ہوئے تھے۔ 4 گز دور سونے کے ہار کا خالی ڈبہ پڑا تھا۔ اتنا ہی آگے سونے کے کڑوں کی بڑی خوبصورت خالی ڈبیا پڑی تھی۔ 7 گز آگے زیور کا ایک اور ڈبہ، اور اسی طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زیورات کے خالی ڈبے ڈبیاں بکھری ہوئی تھی۔ چند اور اشیاء اور عام سے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور اٹیچی کیس غائب تھا۔ ہندو سیٹھ نے بتایا کہ اٹیچی کیس چمڑے کا تھا اور سائز بڑا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ٹرنکوں میں سے قیمتی اشیاء نکال کر اٹیچی کیس میں ڈالی گئی ہیں۔ میں نے یہ اشیاء سرسری نظر سے دیکھی۔ اب میں دیوار سے سڑک تک بکھری ہوئی چیزوں اور کپڑوں کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور ہو۔ ہندو سیٹھ کو بھی میں نے وہاں سے ہٹا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جا کر ان زیورات اور ریشمی کپڑوں کی فہرست بنائے جو چوری ہوئے ہیں، اور بیوی سے پوچھ کر یہ بھی لکھ لے کہ کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن کیا تھے۔ اسے بھیج کر میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ تماشائیوں کو دور بھگا دیں۔ بعض اوقات مجرم بھی تماشائیوں میں موجود ہوتے ہیں اور بڑی غور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ تفتیش کس لائن پر اور کس رخ کو ہو رہی ہے۔ اس سے وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو دور ہٹا کر میں نے بکھری ہوئی اشیاء کو اچھی طرح دیکھا، پھر ایک ٹرنک کے پاس بیٹھ کر اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کو کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ ٹرنک کے قریب کشیدہ کاری کی ایک کتاب پڑی تھی، اس پر نام لکھا تھا بملا۔ اس کے چند ایک ورق الٹے تو 2 تصویریں برآمد ہوئی، ایک ہندو سیٹھ کی فیملی فوٹو اور ایک پاسپورٹ سائز کی فوٹو الگ تھی۔ یہ ایک جوان آدمی کی فوٹو تھی۔ میں نے دونوں تصویریں جیب میں ڈال لی، پھر میں نے دونوں ٹرنکوں کو اچھی طرح دیکھا۔ اس دوران میرا ذہن خودکار مشین کی طرح سوچتا رہا کہ یہ واردات کس کی ہو سکتی ہے۔ ذہن بار بار ان نامی گرامی ڈاکوؤں کی طرف جاتا تھا جو جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزرنے والی شاہراہوں پر بڑے پیمانے کی رازنی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 گروہوں کی صورت میں قصبوں اور دیہات میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ یہ ڈاکو نقب کم ہی لگاتے تھے۔ وہ دلیر لوگ تھے، پولیس کا باقاعدہ مقابلہ کرتے تھے۔ انگریز بھی ان کے ہاتھوں پریشان ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسے ڈاکو بھی تھے جو چیلنج کر کے آیا کرتے تھے۔ میرے تھانے کے علاقے میں ایسے 2 اشتہاری ڈاکو تھے۔ ان میں پربت نام کا ڈاکو زیادہ خطرناک تھا۔ وہ قتل کی 11، ڈاکے کی 17، رازنی کی 12 اور اغوا کی 5 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ دوسرا ڈاکو نرسنگھ مونا تھا۔ یہ داڑھی اور سر کے بالوں کے بغیر سکھ تھا، اس لیے اسے مونا کہتے تھے۔ وہ بھی قتل، ڈکیتی، رازنی، اغوا اور گرفتاری سے بچنے کی مسلح کوشش کی بہت سی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پربت اور نرسنگھ مونا کے طریقہ واردات میں نقب زنی شامل نہیں تھی۔ نقب زنی میں مجرموں کے مخبر یا گھر کے بھیدی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس ہندو سیٹھ کا بھی کوئی گھر بھیدی تھا جو اس کا اپنا نوکر ہی ہو سکتا تھا۔ اسے پکڑ کر وعدہ معاف گواہ بنانے سے میری تفتیش ختم ہو سکتی تھی۔ میں نے سڑک سے آگے کھرا اٹھانے کے لیے 2 ماہر کھوجی بھیجے اور اپنے دیہاتی مخبروں کو بھی اس علاقے میں پھیلا دیا جہاں پربت اور مونے کے آدمیوں کی موجودگی کا شک تھا۔ چوتھے روز میرے ایک مخبر نے مجھے یہ اطلاع دی کہ نرسنگھ مونے کے ایک مخبر نے اسے کہا ہے کہ یہ واردات ان کی نہیں ہے، اس لیے ہمارے کھرے ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ مونے نے یہ بھی کہا تھا میں جب تمہارے شہر آؤں گا بتا کر آؤں گا۔ میرے مخبر نے مونے کے مخبر سے پربت کے متعلق بھی پوچھ لیا تھا۔ اس نے جواب دیا تھا تمہارے دروغہ کا دماغ خراب ہے، اسے کہو کوئی اور نوکری کرے۔ پربت چوروں کی طرح نقب نہیں لگایا کرتا۔ مجھے یقین آ گیا یہ پیشہ ور ڈاکو اپنے آپ کو جرائم پیشہ نہیں بلکہ اپنے علاقے کا بادشاہ سمجھا کرتے تھے۔ ان کا ایک کردار ہوتا تھا، بات تول کر کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ میں نے ادھر سے توجہ ہٹا لی۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ قتل کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ ایسے انسان بھی قتل کر ڈالتے ہیں جنہوں نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو۔ یہ فوری اشتعال اور جذبہ انتقام سے مغلوب ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر ڈاکہ اور نقب زنی صرف پیشہ وروں کا کام ہوتا ہے۔ ان 4 دنوں میں یعنی مونے کا پیغام آنے سے پہلے میں نے شہر میں اپنی تفتیش جاری رکھی۔
ہندو سیٹ سے گمشدہ اشیاء کی مطلوبہ تفصیلات لے لی۔ واردات سے اگلی رات کانسٹیبل جسے میں نے ایگزامینر کے پاس بھیجا تھا رپورٹ لے کر آ گیا۔ میں نے پارسل سنبھال لیا اور ASI سے کہا کہ تمام سزا یافتہ اور دیگر رجسٹرڈ بدماشوں اور مشتبہ افراد کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور دیکھو کہ ان میں کون نہیں ہے اور وہ کہاں ہے۔ اس دوران سیٹ سے نوکروں کی فہرست مانگی۔ اس نے بتایا کہ دکان میں 1 منشی اور 4 نوکر ہیں اور 1 نوکر گھر میں۔ آپ کے گھر میں افراد کتنے ہیں؟ ان کی عمریں کیا ہیں؟ بیوی ہے، 1 بیٹا عمر 13 سال، دوسرا بیٹا عمر 9 سال اور 1 بیٹی عمر 6.5 سال۔ اس کا یہ جواب سن کر میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے میری نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے شک میں ڈال دیا، جیسے وہ گھر کے کسی فرد کو چھپا رہا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ میرا شک ہی ہو۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، آپ نے گھر کے تمام افراد مجھے بتا دیے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ آدمی ہوشیار اور بارعب تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ کو یہ شک ہے کہ میرے گھر میں میری اولاد نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ ابھی میں آپ سے 20 ایسی باتیں پوچھوں گا جن سے آپ سٹپٹا جائیں گے۔ مجھے اس واردات کی تفتیش کرنی ہے جو آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ مجھے تو ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے زیورات کی انشورنس تو نہیں کرائی، اور کیا انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے یہ نقب زنی آپ کا اپنا ہی ڈرامہ تو نہیں؟ ذرا تمیز سے بات کرو انسپکٹر۔ اس نے حاکموں کی طرح مجھے ڈانٹ دیا، تم نئے ہو، مجھے جانتے نہیں، میں گورنر تک پہنچنے والا آدمی ہوں۔ میں ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر کہا، میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا، البتہ آپ کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں یکلخت کرسی سے اٹھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں اور اپنے رویے میں صبر اور تحمل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو زیورات کی ایک ایک آئٹم اور گمشدہ رقم کی پائی پائی واپس دلاؤں گا۔ میں گورنر تک پہنچنے والا آدمی نہیں ہوں، معمولی سا دروغہ ہوں، لیکن آپ کا یہ وہم دور کر دینا چاہتا ہوں کہ گورنر اپنے قانون کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں، صرف میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ وہ چلا گیا اور میں نے اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لی کہ آدمی اچھے چلن کا نہیں، استاد ہے اور کھلاڑی ہے، عام ہندوؤں سے بہت مختلف ہے۔ میں چوکنا ہو گیا۔ شام کے بعد شہر کے جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد تھانے پہنچنے لگے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، سارے شہر میں کل 42 تھے، جن میں 16 سزا یافتہ تھے۔ کانسٹیبل انہیں لا رہے تھے۔ رات 10 بجے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آخری آدمی بھی آ گیا ہے۔ ان میں سے 6 نہیں تھے، کہیں باہر چلے گئے تھے یا روپوش ہو گئے تھے۔ میں نے سب کو 2 قطاروں میں کھڑا کر کے کہا، قمیضیں اتارو۔ سب نے قمیضیں اتار دی۔ مجھے زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑی۔ اگلی قطار میں سے 7ویں آدمی کو میں نے بازو سے پکڑ کر قطار سے الگ کر لیا اور ASI سے کہا، اسے بند کر دو۔ اسے اسی وقت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میرا کام بن گیا۔ میں نے نقب زنی کے ایک ملزم کو پکڑ لیا تھا۔ دوسروں سے صرف اتنا کہا، میں تم سب کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، جاؤ اور سوچو۔ اس واردات کا جو ملزم خاموشی سے میرے پاس آ جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے معافی دلا کر سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ جاؤ۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے جسے بند کیا تھا اس کے متعلق اپنے ASI سے کہا کہ وہ کل اس ملزم کو سول سرجن کے پاس لے جائے اور اس کے خون کا گروپ اور خون کے متعلق دیگر معلومات کی مکمل رپورٹ لے۔ ASI نے بتایا کہ اس شہر میں خون کے اتنے گہرے اور تفصیلی معائنے کا انتظام قابل اعتماد نہیں، اسے وہیں لے جانا پڑے گا جہاں پارسل والی چیز کا معائنہ کرایا تھا۔ میں نیا تھا، مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس شہر میں، جو دراصل ایک بڑا قصبہ اور بہت بڑی منڈی تھی، کیا کیا انتظام ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ میں نے اسے سرکاری چٹھی متعلقہ ایکسپرٹ کے نام لکھ دی اور ایک چٹھی وہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے نام لکھی کہ اگر ملزم کو وہاں رات بھر کے لیے رکنا پڑے تو اسے کسی تھانے کی حوالات میں بند کرنے کا انتظام کیا جائے۔ میں نے ASI سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور ملزم کو ہتھکڑی میں لے جائے۔ اگلی صبح میں ہندو سیٹھ کی دکان پر چلا گیا۔ آڑت کی بہت بڑی دکان تھی۔ سیٹھ باہر کھڑا تھا، رسمی طور پر مجھے ملا۔ میں نے پوچھا، یہ منشی کب سے آپ کے پاس ہے؟ بہت عرصے سے ہے، 1 سال، 2 سال، 4 سال، مجھے یاد نہیں۔ یہ بہت شریف آدمی ہے، اس سے کچھ پوچھنا بیکار ہے۔ میرے گھر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس پر ایسا شک نہیں کر سکتا کہ یہ گھر کا بھیدی ہوگا۔ ذرا سی خاموشی کے بعد اس نے مسکرا کر طنزیہ لہجے میں کہا، یہ ہندو ہے، مسلمان نہیں۔ یہ چوٹ میں نے برداشت کر لی۔
منشی مجھے دکان کے دوسرے حصے میں تخت پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف چلا تو سیٹھ بھی ساتھ چل پڑا۔ میں رک گیا اور اسے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اس نے پہلے تو ذرا دبدبے سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ میری ایجنسی میں آئے ہیں، میرا ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں نے جب اکیلا رہنے پر اصرار کیا تو اس نے یک لخت اپنا رویہ بدل لیا۔ اپنے ایک ملازم کو اس نے بڑی تیزی سے 10 کا نوٹ دیا اور اسے کہا، بھاگ کر لیمن سوڈے کی ایک بوتل لاؤ اور کچھ پھل فروٹ بھی لے آؤ۔ اس نے مجھے ذرا پرے رکھی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ میری ایجنسی میں آئے اور میں نے آپ سے پانی بھی نہیں پوچھا۔ اس نے اپنے نقصان کی باتیں شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے جس ملازم کو شریف سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری نظر میں مشتبہ ہو۔ گھر بھیدی عموماً منشی ہوا کرتے ہیں۔ میں اٹھا اور منشی کے پاس چلا گیا۔ اس سے صرف یہ سوال پوچھا، تم یہاں کب سے ہو؟ ابھی 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ پہلے کون تھا؟ ایک مسلمان منشی تھا۔ اتنے میں سیٹھ بھی میری طرف آیا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا اور منشی سے پوچھا، وہ کتنا عرصہ یہاں رہا اور کیوں اور کہاں چلا گیا ہے؟ وہ بہت عرصے سے یہاں ملازم تھا، سیٹھ نے اسے نکال دیا ہے۔ کیوں؟ یہ تو سیٹھ صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تم سیٹھ کے گھر جایا کرتے ہو؟ نہیں جی، ابھی تک نہیں گیا۔ پہلا منشی شاید جاتا ہوگا، تمہیں تو معلوم نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے، مزدوروں نے بتایا تھا کہ وہ سیٹھ کے گھر جایا کرتا تھا۔ اتنے میں لیمن کی بوتل آ گئی۔ میں نے پی لی اور سیٹھ سے کہا، میں آپ کے منشی اور 4 نوکروں کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کا کام رک جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری تفتیش نہیں رک سکتی، اس کے کام رکتے ہیں تو رکے رہیں۔ میں نے اس کی دلیل بازی کو نظر انداز کرتے ہوئے منشی اور 4 نوکروں کو بلایا اور کانسٹیبل سے کہا کہ انہیں تھانے لے چلو۔ مجھے ایک شک تو یہ تھا کہ گھر بھیدی ان نوکروں میں ہی نہ ہو۔ دوسرا شک سیٹھ نے یہ کہہ کر پیدا کر دیا تھا کہ نیا منشی بہت عرصے سے اس کے پاس ہے، مگر منشی نے کہا تھا کہ وہ 1.5 مہینے سے یہاں ہے۔ بہرحال سارا معاملہ شک و شبے پر چل رہا تھا۔ تفتیش بالکل عربی زبان کی طرح ہوتی ہے، زیر اور زبر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں زیروں اور زبروں کے رحم و کرم پر چل رہا تھا۔ سیٹھ کے ان 5 ملازموں سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ پہلا منشی مسلمان تھا اور 8 سال سے سیٹھ کے پاس تھا۔ وہ سیٹھ کے گھر بھی جایا کرتا تھا، شام کے وقت اس کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ سیٹھ کو اس پر بہت بھروسہ تھا، اتنا زیادہ کہ 50 ہزار کیش بینک میں لے جاتا اور لاتا تھا۔ کوئی 1.5 مہینہ ہوا، سیٹھ اور منشی میں کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا جس کے متعلق کسی کو معلوم نہیں کیا تھا۔ منشی نے جاتے جاتے سیٹھ کو یہ دھمکی دی تھی، سیٹھ ہوشیار رہنا۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے میدان میں بکھرے ہوئے ٹرنکوں وغیرہ کے قریب سے 2 تصویریں ملی تھیں جو کشیدہ کاری کی ایک کتاب میں رکھی تھی۔ میں نے ایک تصویر جو سیٹھ کی فیملی گروپ فوٹو تھی دانستہ سامنے نہ کی، دوسری تصویر جو پاسپورٹ سائز تھی ان ملازموں کو دکھائی۔ سب نے یک زبان کہا، یہ اس منشی کی تصویر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ مسلمان منشی کی تصویر سیٹھ کے گھر میں رکھے ہوئے ایک ٹرنک میں پڑی تھی اور یہ کشیدہ کاری کی ایک کتاب میں سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کشیدہ کاری کی کتابیں صرف عورتیں اپنے پاس رکھتی ہیں، مردوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان منشی کا سیٹھ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ عمل دخل تھا۔ سیٹھ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی عمر 6.5 سال تھی۔ سیٹھ کی بیوی کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ تو کیا منشی اور سیٹھانی کے خفیہ مراسم تھے؟ کیا اس کی تصویر سیٹھانی نے کشیدہ کاری کی کتاب میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں آئے، لیکن مجھے دلچسپی صرف اس سوال کے ساتھ تھی، کیا مسلمان منشی گھر کا بھیدی تھا اور یہ نقب زنی اس کی رہنمائی سے ہوئی؟ اس نے سیٹھ کو دھمکی دی تھی کہ سیٹھ ہوشیار رہنا۔ دوسری تصویر میں ایک راز تھا، وہ میں نے انہیں نہ دکھائی۔ یہ میرا خیال تھا کہ اس میں ایک راز ہے، یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ ان ملازموں میں صرف ایک تھا جس سے مسلمان منشی کے گھر کا علم تھا، باقی 4 دیہاتی تھے، باہر سے آیا کرتے تھے۔ انہیں فارغ کر کے میں اس آبادی میں چلا گیا جہاں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منشی رہتا ہے۔ تھوڑی دقت سے مجھے اس کا مکان ملا، مگر باہر تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ تقریباً
25 दिन गुजरे, मुंशी कहीं चला गया। ये उसका अपना मकान है, इसमें उसके वालिदैन, वो ख़ुद और उसकी एक छोटी बहन रहती थी। 1 साल गुजरा, बाप मर गया और 3-4 माह बाद मुंशी की माँ भी मर गई। मुंशी और उसकी बहन रह गए। मुंशी 10 जमातें पास था। पास होती ही उस हिंदू सेठ के पास मुंशी लग गया था। उस वक्त मुंशी की उम्र 25-26 साल थी। उसकी बहन की उम्र 20-22 साल थी। बहन के मुतालिक मुझे बताया गया कि शरीफ और पर्दा नशीन लड़की थी, लेकिन मुंशी का मेल जोल शहर के मशकूक लोगों के साथ था। जुआ भी खेलता था, रौब-दाब वाला आदमी था। मोहल्ले में उसने कभी बदमाशी नहीं की थी, ना ही उसके ख़िलाफ़ किसी को कोई शिकायत थी। 1.5 महीना गुजरा, उसकी बहन कहीं बाहर निकली और आज तक वापस नहीं आई। मैंने उन लोगों पर बहुत जिरा की, किसी एक ने भी शक तक का इजहार नहीं किया कि लड़की ऐसी वैसी थी। सब कहते थे कि लड़की खूबसूरत थी और बेहद शरीफ। अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के सिवा उसका मेल जोल किसी के साथ नहीं था। अक्सर यूँ होता है कि लोग मन घड़त किस्सों से दूसरों को बदनाम कर दिया करते। ये लड़की घर से गायब हो गई थी, फिर भी उसके मोहल्ले वाले उसकी तारीफ़ कर रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि लड़की वाकई शरीफ थी। उसके जाने के बाद मुंशी बहुत परेशान रहा, बहन को तलाश करता रहा, मगर वो उसे ना मिली। मोहल्ले वालों ने उसे कहा था कि वो थाने रिपोर्ट दर्ज करा दे। मालूम नहीं वो थाने गया था या नहीं। ये इलाका हिंदुओं की अक्सरियत का था। तजारत और आला हैसियत सिर्फ हिंदुओं की मलकियत थी। मुसलमान मजदूरी या इंतहाई मामूली किस्म की दुकानदारी करते थे। 10 घरों के दरमियान एक मुसलमान का घर था, लिहाजा मोहल्लेदार मुंशी की कोई मदद ना कर सके। कोई 25 रोज़ गुजरे, मुंशी भी कहीं चला गया और फिर वापस नहीं आया। मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा हो गए थे, उनसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलने लगी। मुझे 2 मशकूक किरदार के आदमी मालूम हो गए जिनके साथ मुंशी का मेल जोल था। मैंने उन लोगों से पूछा कि जब मुंशी की बहन गायब हुई तो इसके बाद उसने कभी हिंदू सेठ के ख़िलाफ़ बात की थी। एक आदमी ने बताया कि उसने एक रोज़ मुंशी से पूछा था कि बहन का कुछ पता चला या नहीं। उसने कहा कि नहीं। फिर बातों बातों में उसने हिंदू सेठ को गालियां दी थी और कहा था कि उस हिंदू सेठ को नहीं छोड़ूंगा। उसने ये नहीं बताया था कि सेठ के साथ उसकी क्या गड़बड़ हुई थी। उसने सेठ की नौकरी छोड़ दी थी। मैं थाने चला गया और उन 2 मुश्तबा किरदार के आदमियों को बुलवाया जिनके साथ मुंशी का उठना बैठना था। उनके आने तक मेरे जहन में ये सवाल आए कि मुंशी की बहन गायब है, खूबसूरत है, क्या हिंदू सेठ ने उसे अगवा कराया होगा? शक इसलिए पैदा हुआ था कि मुंशी सेठ को धमकी देकर निकला था और एक मोहल्लेदार से भी उसने कहा था कि उस सेठ को नहीं छोड़ूंगा। मुंशी ने अपनी बहन की गुमशुदगी के बाद नौकरी छोड़ी थी। दूसरा ये सवाल मेरे सामने आया कि सेठ ने मुसलमान की जगह हिंदू मुंशी रखने के लिए मुसलमान को नौकरी से निकाल दिया होगा। मुसलमान मुंशी चूँकि हुंडों बदमाशों की मुंडली का आदमी था, इसलिए उसने सेठ को धमकी दी थी। तो क्या सेठ के घर नकब लगवाना इंतकामी कार्रवाई थी? मुंशी घर बेदी ज़रूर था, वो सेठ के घर जाता था, 2 घंटे रोज़ाना उसके बच्चों को पढ़ाता था। इसीलिए ट्रंक वही निकाले गए जिनमें माल था। लेकिन कशीदाकारी की किताब से मुंशी की तस्वीर की बरामदगी मेरे जहन में कुछ और शकूक पैदा कर रही थी। और फिर एक शक ये भी दिल में आ रहा था कि मैं कहीं बिला वजह शकूक में तो नहीं उलझ गया। वो 2 आदमी आ गए जिन्हें मैंने बुलवाया था। ये दोनों गुज़श्ता रात भी आए थे। उन्होंने तस्लीम किया कि मुसलमान मुंशी का उनके साथ मेल जोल था। मुंशी कभी कभी जुआ खेला करता था, चोरी चकारी का आदी नहीं था। उसने कभी शराब और चरस नहीं पी थी। वो सिगरेट भी नहीं पीता था। बदमाशों में उसका असर रसूख था, लठबाज और घोंसेबाज था। उन दोनों ने ये इंकिशाफ किया कि हिंदू सेठ को गुंडों की ज़रूरत रहती थी। ये दोनों सेठ से कभी कभार पैसे लेते थे और ये पैसे उन्हें मुंशी की मार्फत मिलते थे। उन दोनों के अलावा 4 और उन्हीं की कमाश के आदमी थे जो सेठ के इशारे पर हर काम कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। उन सब में सिर्फ एक हिंदू था, बाकी सब मुसलमान थे। मुझे ये देखकर दुख होता था कि मुसलमान के हिस्से में गुंडागर्दी आई थी और वो हिंदू के किराए के गुंडे थे। मैंने उन्हें वास नहीं सुनाया, ना डराया धमकाया। मैंने उनमें से एक को अपने साथ रखा, दूसरे को भेज दिया।
یہ ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس نے ایک دکان کا تالا توڑا تھا۔ میں نے اسے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ اور اس کا ساتھی نقب زنی میں شریک تھا تو بول پڑے، میں اسے سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس قسم کے جرائم پیشہ افراد کو پولیس انسپکٹر بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے انکار کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ اگر انسپکٹر ہوشیار ہو تو وہ اس انکار میں سے اقرار کی بو پا لیتا ہے، مگر اس شخص کا انکار صحیح معلوم ہوتا تھا۔ اسے میں نے 4 گھنٹے اپنے ساتھ رکھا اور چرا کر کے بے حال کر دیا۔ یہ آدمی منشی کے متعلق کافی کچھ جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اسے معلوم ہے کہ سیٹھ کے ساتھ منشی کی کیا گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ انکشافات کیے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ منشی کہاں چلا گیا۔ میں نے اس سے چند اور ضروری باتیں پوچھیں اور اسے بھی چھٹی دے دی۔ میں نے منشی کے گھر کی تلاشی ضروری سمجھی۔ قانون کے تقاضے پورے کر کے میں نے مجسٹریٹ کو اور محلے کے 2 عقل مند قسم کے آدمیوں کو ساتھ لے کر مسلمان منشی کے مکان کا تالا توڑا۔ یہ 3 کمروں کا درمیانہ درجے کا مکان تھا۔ عام قسم کا گھریلو سامان پڑا تھا، ٹرنک زیادہ نہیں تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے تلاشی لی۔ ایک الماری میں کچھ کپڑے، کتابیں اور کچھ پرانے اخبار رکھے تھے۔ منشی کا ذوق دیکھنے کے لیے میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دیں۔ یہ سب ناول تھے۔ ایک ناول میں سے ایک تصویر گری، میں نے اٹھا لی۔ ایسی تصویر میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ راز کچھ کھلتا جا رہا تھا۔ تصویر کی الٹی طرف ہندی میں ایک فقرہ لکھا تھا۔ میں ہندی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ مجسٹریٹ سے پڑھوایا، لکھا تھا بھگوان کے بعد تم ہو۔ تصویر نے مجھے چونکا دیا اور ایسے لگا جیسے میرا بخار اتر گیا۔ مجھے خوشی اس پر ہوئی کہ میں غلط لائن پر نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تصویر کی برآمدگی کا باقاعدہ مشیر نامہ تحریر کیا اور جن 2 آدمیوں کو میں نے ساتھ رکھا تھا ان کے دستخط لیے۔ میں نے مکان کے اندر کے دروازے بند کر کے لاک سے سربمہر کر دیے، پھر باہر کے دروازے کے ساتھ اپنا تالا لگا کر سربمہر کر دیا۔ کانسٹیبل سے کہا کہ ہندو سیٹ سے جا کے کہو کہ فوراً تھانے پہنچے۔ میں تھانے چلا گیا۔ ایس آئی ملزم کو ضلع ہیڈ کوارٹر میں لے گیا تھا۔ انہیں اگلے روز واپس آنا تھا۔ اب میرا اور سیٹھ کا مارکا تھا۔ میں اس کے آنے تک دماغ پر زور دے کر سوال سوچتا رہا اور سوالوں کے اشارے کاغذ پر لکھ لیے۔ سیٹھ آ گیا۔ میں نے اسے احترام سے بٹھایا اور پوچھا آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ ان کی تفصیل بتا دے۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ کا فرض ہے کہ ایسی معلومات نوٹ کر لیا کریں۔ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کا جواب زبانی یاد ہے۔ ایک بیوی، ایک بیٹا عمر 13 سال، دوسرا بیٹا عمر 9 سال اور ایک بیٹی عمر 6.5 سال۔ تو دوبارہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ضرورت یہ پیش آئی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ایک اہم فرد کو بھول گئے ہیں۔ اگر وہ فرد مر چکا ہے تو اور بات ہے۔ آپ مجھ سے سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سیٹھ صاحب، میں آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ آڑت کی ایجنسی میں نہیں، تھانے میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ میرا ذرا بھر احترام نہ کریں لیکن قانون کا احترام کریں۔ میرا فرض بڑا ہی ناخوشگوار ہے، میرے ساتھ تعاون کریں۔ بھائی صاحب، میں نے آپ کو گھر کے جو افراد بتائے تھے وہی ہیں۔ ان 2-3 دنوں میں میری اولاد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کے تمام بچے زندہ ہیں، کوئی فوت تو نہیں ہوا؟ نہیں۔ بملا کہاں ہے؟ میں نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا۔ اس کے چہرے کا اتنا صحت مند رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ وہ تھا تو ہوشیار آدمی، لیکن سورج کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا اور پوچھا سیٹھ صاحب، آپ کی بیٹی بملا کہاں ہے؟ کون بملا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے وہ فیملی گروپ فوٹو اس کے آگے رکھ دی جو مجھے کشیدہ کاری کی کتاب سے ملی تھی۔ اس نے فوٹو میز سے اٹھانی چاہی لیکن میں نے پیچھے کر لی اور اس فیملی گروپ فوٹو کی ایک اور کاپی اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ مجھے مسلمان منشی کے گھر سے ایک ناول میں سے ملی تھی۔ میں نے سیٹھ کو اس کاپی کی الٹی طرف دکھائی۔ ہندی میں لکھا تھا بھگوان کے بعد تم ہو، بملا۔ کشیدہ کاری کی کتاب پر بھی بملا لکھا ہوا تھا۔ سیٹھ نے سخت چوٹ کھائی مگر سنبھل گیا۔ میں نے اسے ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی جوان بیٹی کی کشیدہ کاری کی کتاب میں سے اس کے مسلمان منشی کی فوٹو بھی نکلی ہے۔ وہ سنبھل کر بولا، مسٹر احمد یار، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی تفتیش کو چوری کی اس واردات تک محدود رکھیں۔ میں قانون شاید آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ میرے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جوان لڑکی جو گروپ فوٹو میں ہے میری کچھ لگتی ہے یا نہیں، اس کا واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
میں جب آپ سے کہوں گا کہ مجھے اس لڑکی پر شک ہے، تب آپ مجھ سے پوچھنا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، پھر میں آپ کو اس کے متعلق ساری معلومات دے دوں گا۔ آپ نے پہلے منشی کو نوکری سے کیوں نکالا؟ وہ بے ایمان تھا، بددیانت تھا۔ بددیانتی کی صرف ایک مثال دیجئے، لیکن اب یہ احتیاط ضرور کیجئے گا کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ یا الفاظ آپ کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ میرا گھر لٹ گیا ہے اور آپ لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے۔ آپ کی بیٹی بملا کہاں ہے؟ فرض کر لو کہ یہ لڑکی میری بیٹی ہے، تو کیا اس نے میرے گھر ڈاکہ ڈلوایا؟ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ڈاکے کے بعد صورت بدل گئی ہے۔ اب اگر آپ اپنی رپورٹ واپس لے لیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے گھر نقب نہیں لگی اور کوئی نقصان نہیں ہوا، تو بھی میں اپنی تفتیش مکمل کروں گا۔ اور سنو سیٹھ، مجھے ابھی آپ سے ایسے سوال پوچھنے ہیں کہ آپ کی ساری سوشل حیثیت ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے ایک مجرم کو گرفتار کر لیا ہے، ہوش میں آؤ سیٹھ۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ذرا سوچنے کی مہلت دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ آپ ملزم تو نہیں، آپ بے شک گھر چلے جائیں، اطمینان سے سوچیں۔ میں نے اسے جال میں پھانسنے کے لیے اس کے ذہن سے بوجھ اتار دینا چاہا اور کہا، آپ نے کہیں نقب نہیں لگائی، بلکہ آپ کے گھر میں نقب لگی ہے۔ مجھے مجرموں کو پکڑنا ہے اور آپ کا مال برآمد کرنا ہے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ اسی دوستانہ لہجے میں اسے دھمکا بھی دیا جائے۔ میں نے کہا، میں آپ کو یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسے واقعات کا بما ثبوت علم ہوا ہے جو براہ راست آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اگر مجھے اپنے دل میں چھپی باتیں بھی بتا دیں گے تو ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے اس پر پھینکنے کے لیے 2 بم رکھے ہوئے تھے، مگر مجھے یہ اشارہ نہیں دینا چاہیے تھا جو میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ میں ایسے آدمی کو دھمکی دے رہا ہوں جو میرے خلاف جلوس بھی نکلوا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ شام کو سامنے آ گیا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ 6 ہندو آئے، ان میں سیٹھ بھی تھا۔ اس نے تعارف کرایا۔ ان میں ایک اس ضلع کی کانگریس پارٹی کا صدر تھا، باقی سیاسی لیڈر اور تاجر تھے۔ ان کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ وہ مجھ پر یہ الزام عائد کرنے آئے تھے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، اس لیے میں ایک ہندو سیاسی لیڈر کو پریشان کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے بہت بحث کی، لیکن ان کا لب و لہجہ اور رویہ توہین آمیز تھا۔ انہوں نے میری تفتیش کو ہندو مسلم مسئلہ بنا دیا۔ کانگریس کے ضلعی صدر نے کہا، آپ اس شہر میں جانے کہاں سے آئیں؟ آپ پاکستان کہیں اور جا کر بنائیں، یہ ہندوؤں کا شہر ہے۔ اگر آپ سے اس واردات کے مجرم نہیں پکڑے جاتے تو جواب دے دیں۔ وہ مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میں الٹی سیدھی باتیں کر گزروں، وہ اپنے الزامات صحیح ثابت کر دیں، لیکن مجھے اپنے آپ پر پورا قابو تھا۔ ایک ہندو نے کہا، ان سے ایسے سوال پوچھو جن کا تعلق واردات سے ہے۔ لالا جی، میں ٹریننگ لے کر تھانے دار بنا تھا، مجھے مزید ٹریننگ کی ضرورت نہیں۔ میں وہ سوال پوچھوں گا جو میں بہتر سمجھوں گا۔ میں جو کچھ پوچھنا چاہوں گا میں ضرور پوچھوں گا۔ ہم کمشنر کے پاس جا رہے ہیں، صدر نے کہا۔ آپ ایک ہندو لیڈر کو ہراساں کر رہے ہیں جس کا 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے، اور آپ انہیں صرف اس لیے ہراساں کر رہے ہیں کہ مجرم مسلمان ہیں۔ آپ انہیں پکڑنا نہیں چاہتے۔ آپ کمشنر کے پاس جائیے، میں آپ کے ساتھ اور کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے آپس میں خسر پسر کی اور ایک نے ٹیلی فون پر ہاتھ رکھ کر دوسروں سے کہا، میں کمشنر کے لیے کال یہیں سے بک کر لیتا ہوں۔ میں نے ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، یہ کانگریس کا دفتر نہیں، پولیس اسٹیشن ہے، جائیے کسی پرائیویٹ فون پر کال بک کرائیے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ قوم ایک مسلمان کے خلاف کس حد تک پہنچ سکتی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ سیٹھ نے اپنی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے ان سب کو استعمال کیا تھا یا یہ سب مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال میں جو کچھ سمجھ سکا وہ یہ تھا، اگر میں ان کافروں سے دبک گیا تو میں مسلمان کی حیثیت سے اور پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے ان کا غلام ہو جاؤں گا اور جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اکیلا تھا۔ جس طرح یہ ہندو لیڈر متحد ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس طرح شہر کے مسلمانوں سے میں اتحاد کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کی وہاں کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ اب مجھ اکیلے کا مقابلہ اتنے سارے ہندو لیڈروں سے تھا۔ وہ مجھے کمشنر کی دھمکی لے کر چلے گئے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر ایکسچینج کو بلایا۔ آپریٹر سے کہا کہ میں تھانہ انچارج احمد یار خان بول رہا ہوں، ایس پی صاحب کی کال بک کر لو، لیکن فوراً ملا دو۔ اگر وہ دفتر میں نہ ہوں تو ان کے گھر کا نمبر ملا دو۔ یہ ایس پی انگریز تھا۔
ایک دیسی تھانے دار کی ایک انگریز ایس پی کے سامنے حیثیت وہی تھی جو پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے کسی پرائیویٹ کمپنی کے چپڑاسی کی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ انگریز اپنے قانون کے تحفظ کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایکسچینج نے تھوڑی سی دیر میں مجھے ایس پی کے پی اے سے ملا دیا، وہ بھی انگریز تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک تھانے کا ایس ایچ او ایس پی سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس نے بادشاہوں کے لہجے میں پوچھا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے نقب زنی کی واردات کے متعلق بتایا اور شکایت یہ کی کہ یہاں کے کانگریسی لیڈر مجھے تھانے میں آ کر دھمکیاں دے گئے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس واردات کے اندر بھی ایک واردات ہے۔ میں صرف یہ حکم لینا چاہتا ہوں کہ میں ان کانگریسی ہندوؤں کو خوش کروں یا شہنشاہ برطانیہ کے قانون کو۔ انگریز کو اپنی بات پر لانے کے لیے میں نے شہنشاہ برطانیہ پر زیادہ زور دیا۔ پی اے نے کوئی اور سوال کیے بغیر مجھے ایس پی سے ملا دیا۔ اس کا نام اے سی کیمبل تھا۔ اسے پولیس کے پرانے افسر کم ہی جانتے ہوں گے۔ وہ نیا انگلینڈ سے آیا تھا۔ سنا تھا کہ 15 سال پہلے وہ انسپکٹر کے عہدے سے ہندوستان میں رہ چکا تھا۔ اردو بہت اچھی بولتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ ہندوستانیوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور وہ تشدد کا قائل تھا۔ کسی بھی مسلمان، ہندو اور سیاسی لیڈر کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ 15 سال بعد وہ ایس پی کے عہدے سے پھر ہندوستان میں آیا اور اسے میرے تھانے والا ضلع دیا گیا۔ اب یہاں کے سیاسی حالات کچھ اور تھے۔ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ انگریز اب ہندوستانیوں کو فوجی بھرتی کی خاطر خوش رکھنا چاہتا تھا، مگر کیمبل صاحب کا رویہ وہی تھا جو 15 سال پہلے تھا۔ وہ صرف 4 مہینے ہندوستان میں رہا، پھر اسے واپس بھیج دیا گیا۔ میں اس کی عادت سے واقف تھا۔ اس کے پی اے نے مجھے اس سے ملا دیا تو میں نے اسے وہی باتیں بتائیں جو اس کے پی اے کو بتا چکا تھا۔ اس نے ہندو لیڈروں کو ایک گالی دی اور صرف اتنا کہا، میں کل آ رہا ہوں۔ دوسرے دن 9:30 بجے وہ اچانک پہنچ گیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ میری کرسی پر بیٹھ کر اس نے کہا، بہت جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ میں نے بتا دیا، لیکن جو باتیں ابھی چھپا کے رکھی ہوئی تھیں وہ نہ بتائیں، یہی بہتر سمجھا۔ اس نے کہا، ان سب کو فوراً بلاؤ۔ میرا اے ایس آئی ملزم کو لے کے گیا ہوا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ میں ابھی ان لیڈروں کے گھروں وغیرہ سے واقف نہیں ہوں، انہیں ڈھونڈو اور فوراً تھانے لے آؤ۔ ہیڈ کانسٹیبل پرانا آدمی تھا، اس کی پھرتی کی داد دیتا ہوں۔ اس نے نصف گھنٹے میں 5 لیڈروں کو ہندو سیٹ سمیت تھانے میں اکٹھا کر لیا۔ اپنے سامنے بٹھا کر ایس پی نے ان سے پوچھا، تمہیں اس انسپکٹر کے خلاف کیا شکایت ہے؟ ضلع کے کانگریسی صدر نے کہا، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہندو کے نقصان پر خوش ہے، تفتیش میں ٹال مٹول کر رہا ہے، مجرموں کو پکڑنے کے بجائے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ جس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہے اور وہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہے۔ اسے حکم دیا جائے کہ طریقے سے تفتیش کرے اور شریف اور باحیثیت لوگوں کو بار بار تھانے بلا کر ہراساں نہ کرے۔ ایس پی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، وہ ایس ایچ او یہاں سے چلا گیا ہے جو تفتیش میں ٹال مٹول کیا کرتا تھا۔ میں نے ہندو سیٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے ایک لڑکی کے اغوا کا کیس رجسٹر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ لڑکی مسلمان تھی۔ تم اس لڑکی کو چھوڑو، ہم نقب زنی کے اس کیس کی بات کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی کیس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہ بم پھینک دیا جو کسی اور موقع کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مجھے مسلمان منشی کا جرائم پیشہ دوست بہت کچھ بتا گیا تھا۔ میں نے کہا، نقب زنی کے اس کیس کے ساتھ اس لڑکی کے اغوا کا گہرا تعلق ہے۔ مجھے ابھی پوری طرح یقین نہیں ہوا تھا کہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ 2 تصویریں مجھے حوصلہ دے رہی تھیں۔ یہ محض میری خود اعتمادی اور تجربہ تھا کہ میں نے ایک الزام توپ کی طرح داغ دیا۔ میں نے کہا، جب تک یہ لڑکی برآمد نہیں ہوگی نقب زنی کی واردات کی تفتیش مکمل نہیں ہوگی۔ نقب میرے گھر لگی ہے، ہندو سیٹ نے کہا۔ میں کسی ایسی لڑکی کو نہیں جانتا جس کا تعلق میرے گھر سے ہو۔ آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے اسے کہا اور پھر ایس پی کی طرف دیکھ کر کہا، جناب وہ لڑکی اس سیٹ نے ہوا کروائی ہے، اس سے آپ یہ پوچھیں کہ اس کی اپنی بیٹی کہاں ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنے، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی ہے میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔